ہمارے آنے میں سید عقیل محسن نقوی اور ڈیرہ غازی ہاں ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں. برائے مہربانی خاموشی سے اور آرام سے بیٹھ کے ان کی گفتگو سنیے. بار محمد و آل محمد صلوات. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے بحشیش انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام راجہ تھلے جن ہستیوں نے ڈنکر کو نوازا تو دو بنایا، آسی کو نوازا تو اور بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان کا انتظام افسران محنت کوشش خواہش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. موجود دروازہ 28 صفر 1442 ہجری تاریخی اجتماع حد نگاہ تک عزاداروں کا مجمع، ماتمیوں کا مجمع، زنجیر زنوں کا مجمع، کمال زنوں کا مجمع، جو اس بات کی گواہی ہے کہ ہم مجلس کا صرف رنگین اشتہار نہیں نکالتے بلکہ ہم اپنی پشت سے خون بہا کے یہ بتاتے ہیں کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی. جہاں تک میری آواز پہنچے صرف ایک گزارش ہے، ذکر کو ذکر سمجھ کے سنیے. ذکر کی عزت سے جو واقف ہے اسے معلوم ہے کہ ذکر سننے کی تہذیب کیا ہے. قرآن سامت پڑھا جائے تو چپ رہ کے سننا عبادت ہے. قرآن بچانے والوں کا ذکر ہو تو تائید میں بولنا عبادت ہے. ہر بندہ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جس کے دل پر ولایت کی مہر ہوتی ہے. ولایت علی کا عشق یہ باپ کی وراثت نہیں. مجھے منبر اطہر کی قسم علی بادشاہ کا عشق باپ کی وراثت نہیں. ساؤنڈ صحیح رکھیے گا بھائی، جہاں رکھے صحیح رکھیے گا، باہر پر اوپر نیچے نہیں کرنا. یہ باپ کی وراثت نہیں، ماں کی دیانتداری کا بولتا ہوا ثبوت ہے.
والد گرامی کو سنا یہاں پہ، آپ جی صاحب قبلہ کو سنا، ہستیاں ہی اور تھی، مجالس کے دوران ابھی تک یاد ہے، وہ نعرے ابھی تک یاد ہے، وہ چہرے شاید کچھ کم ہوں، ورنہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے وہ ماحول دیکھے تھے۔ میں پہلا فکر عرض کروں گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ موچی دروازہ کتنا بیدار ہے اور کتنا توجہ میں ہے۔ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے۔ وہ بولے جس کے دل میں علی ہے، ہر بندہ نہیں بولتا۔ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے تو تھوڑا سا سوچے۔ میں مجلس عزا کی برکت اور روحانیت میں اضافے کی نیت سے حضرت دبیر علیہ رحمہ کے 2 مصرے پڑھتا ہوں جو کم از کم 2000 کتابوں کے برابر مصرے ہیں۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں میرا دل مودت سے اڑان بھرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کے چہرے پہ مودت کے کتنے پھول آتے ہیں۔ انہوں نے علی کے عشق کا اندازہ بتایا کہ علی کا عشق ہے کیا۔ انہوں نے کہا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے۔ جاگنا نہیں کا باسا، میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، چھوڑوں میں شیخ کا مکمل۔ وہ آخری کھڑے ہوئے علی والے تک ممبر پہ ان کے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ جو عزادار ہے، شیعہ ہے، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، اگر دوسرا مصرع اس کے دل پہ اتر گئے، سید زادے کا وعدہ ہے، موچی دروازے کا تاریخی نعرہ آپ لگائیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ مصرع سمجھنا ہمارا نزدیک عشق کی منزل یہ ہے، نجف کا اللہ اکبر ذرہ نہ دوں۔ مولا کی قسم کبھی خیرات ضائع نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی نہیں، چھوڑ دیتا ہوں پڑھتا نہیں ہوں لیکن ضائع نہیں کرتا۔ نجف کا اللہ اکبر، پتہ نہیں میرا دل کتنا مچل رہا ہے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، ننن میں عرش درے بود راب کے بدلے۔ وہ ہاتھ اپنی اٹھا اس نے پورا محنہ پوری طاقت سے جو علی کو امام مانتا ہے، جو پیشوا مانتا ہے، جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا مانتا ہے، جو علی کو رہبر مانتا ہے، جس کے دل میں علی ہے، کیوں نہیں بولا بازو بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری۔ ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، معلوم ہے عرش معلوم ہے عرش ترے بود راب کے بدلے۔ بڑے لوگ چلے جاتے ہیں ذرا جلدی، میرے والد گرامی صاحب مولا کی قسم ایسے لوگ روز روز نہیں آتے۔ 1994 93 یا 92 کو محرم تھا، میں وہاں موجود تھا، والد گرامی کی فکر نازل ہوا، ذرا اس وقت کی خبریں اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، ایسا فکر اگر سنائی، انہوں نے فرمایا یاد رکھو علی ایسا شہنشاہ ہے، علی ایسا بادشاہ ہے، اللہ کو کوئی علی سے ایسا عشق ہے نہ بولے وہ بندہ جس کا دل اجازت نہ دے۔ علی ایسا شہنشاہ ہے،
کوئی ایسا عشق ہے کہ علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ محشر کا انتظار ہی نہیں کرتی. توجہ چاہتا ایک فکرہ اور پڑھوں گا. علی کے راستہ دے دیں. علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ. میں اس راستہ دے دوں جلدی دے دوں زنجیر زن ہو گئی. جہنم کی آگ محشر کا انتظار. ایک فکرہ پڑھتا ہوں اپنے برادر عزیز علامہ ناصر عباس شہید اللہ مقامہ. بڑے لوگ بڑی باتیں جلدی چلے گئے, اسی ممبر کی زینت تھے. بڑا عرصہ انہوں نے یہاں نوکری دی, بڑی بصیرت افروز مجالس پڑھی. اللہ قبول کرے آپ کا ماتم. امام زمانہ آپ کو اور زیادہ صلہ عطا فرمائے. خالق آپ کے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے. ایک فکرہ علامہ ناصر عباس شہید کا پڑھا جو اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیارا ہے. میری موجودگی میں انہوں نے پڑھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہا میں آپ کا یہ فکرہ لازمی پڑھوں گا, لیکن ضائع کرنے کے لیے نہیں پڑھنا, دل پہ اتارنا ہے. حالات خراب ہو گئے, لوگوں نے انہیں سمجھایا علامہ صاحب خیال کریں لوگ آپ کے بڑے دشمن ہیں, دنیا آپ کے پیچھے ہے, ذرا دھیان کر کے پڑھا کر. میری ساری پڑھائی ایک طرف, یہ ایک فکرہ ایک طرف. انہوں نے منبر پہ ہزاروں کے مجمع میں فرمایا زندگی بڑی پیاری ہے مگر کیا کروں علی زندگی سے زیادہ پیارا ہے. ہاتھ وہ اٹھتا ہے جس کے دل پہ مہر ہو ولایت کی. ہر بندہ ایک جیسا نہیں بولتا. جیتے رہو, آباد رہو. پورا مجمع بولے پوری طاقت سے. ایک فکرہ پڑھتا ہوں ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب. دنیا یاد رکھے گی قیامت تک. اتنا قیمتی بندہ شیعہ قوم کے پاس تھا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. جب لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ علی بادشاہ کے خلاف بکواس بازی کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے مکمل اور جامع جواب انہوں نے دیا. جس کے پاس بکواس بازی روک گئی انہوں نے کراچی نصر پارک میں پڑھتے ہوئے لاکھوں کے مجمع میں کہا جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو آپ تک نہیں پڑھا. نہیں آیا وہ بندہ جو نہیں بولا, وہ آیا ہی نہیں تھا جس کا ہاتھ نہیں اٹھا. پورا مجمع بولے سلام ہے آپ کا. مولا انہیں غنی کے رحمت کرے. امام حسین آپ کو آباد و شاد. جب کسی نے ان سے کہا جی آپ ہر وقت علی کا ذکر کرتے ہیں کبھی کسی اور کی بھی تعریف کرتے ہیں, انہوں نے کہا کیا کروں بھاری ہی نہیں آتی. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے, بولتی زبان مولا کے حفظ و امان میں رہے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے گھروں پہ رحمتوں کے سائے قائم رہے. جتنی دعائیں لے کے آئے ہو مجلس عزا سے جانے سے پہلے بادشاہ کی دعائیں قبول. بس
آپ یہ اتنا انتظام چاہیے تھا، توجہ کا جتنی آپ نے کر لی. ڈر کے پڑھنا نہ سیکھا نہ کبھی پڑھا، کیونکہ بڑا غور کیا. غدیر کا مقصد ہی ایک تھا. یہ سوال یہ کیا ہے؟ ایمرجنسی کی سوالات حاجیوں کو بلایا گیا واپس دوپہر کے وقت. تازے بال صاف کروا کے آئے تھے حاجی صاحب. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سوالات حاجیوں کو جمع کر کے کیوں کیا گیا اعلان ولایت؟ ممبر تو وہاں سے بھی آ سکتا تھا، یہ پالان کیوں اتارے گئے؟ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. سارے جمع ہو جاؤ، بہت اہم اعلان. خوش فہم اپنی جگہ پہ خوش فہمی ہوتی. غدیر کا ایک ہی مقصد تھا، نہ علی ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے. مولا کی قسم کھا کے اعلانیہ طور پہ بیان دے رہا ہوں، علی کا ذکر ہی ایسا ہے نہ ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے، نہ ہر کسی کے نصیب میں ہے. جس پر بادشاہ کا کرم ہو جائے. جلنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. یہ سلسلہ غدیر سے شروع ہوا تھا. یہ سلسلہ غدیر سے چلا. پریشانی توڑتا ہوں تو مصرے پر. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں. مجھے دیکھیں گے تو بولیں گے نا جی، دائیں بائیں دیکھیں گے تو کہاں بولیں گے؟ یہ میں نے جڑے ہوئے. مصرا بڑا قیمتی ضائع نہ کیجیے گا. مولا کی قسم قد چھوٹا ہے شیر بڑا. خاموشی چاہیے بھائی، تھوڑی خاموشی چاہیے. مثل گلاب تھا. جو پیچھے کھڑے ہوئے نا آپ، میں شکر گزار ہوں آپ کی بڑی توجہ. مولا کی قسم آپ کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی دیکھ رہا ہوں. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. علی کائنات کا وہ انوکھا بادشاہ ہے جو ہونے سے ہونے کی پہلے جان لیتا ہے. جو ہونے والا ہو وہ ہونے سے پہلے جان لیتا ہے. نیتیں علی جانتا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. میں موچی دروازہ کا تاریخی نعرہ سننے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لگانے کی کوشش کیجیے گا. جلدی آپ نے نہیں کرنی. چوتھا مصرع دل پہ اتر گیا تو نعرہ یہاں سے نجف تک جائے گا.
مجھے مولا کی قسم لطف آ رہا ہے پڑھنے کا جس انداز سے آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ ربائی بڑی قیمتی ہے، ضائع نہ کیجیے گا۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے۔ دیکھیے زبردستی نہیں ہے، جابر نہیں ہے، خوشامد کی دعوت کی نہیں ہے، علی کے لیے بولنا ہے، علی کے ذکر میں بولنا ہے، لیکن بولنا ویسے جتنا مصرع آپ کو مجبور کرے۔ اگر مصرع میں اتنی قوت ہوئی نا وہ آپ کا ہاتھ خود ہی بلند کر لے گا۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم بھی آتے ہیں مجالس میں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں۔ چلو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہوگا، علی تو سب جانتا ہے نا۔ اب چوتھا مصرع جس نے سمجھ لیا وہ کم از کم بھولے گا نہیں، اور جس نے سمجھ لیا اس کا ہاتھ نیچے رہے گا نہیں۔ جس نے سمجھ لیا اگر نیتاً اس نے نعرہ لگایا کہ نجف تک پہنچانا ہے، حاضری لگوانی ہے بادشاہ کے حرم میں، تو جبرائیل تمہاری آواز کو اپنے پروں پر سوار کر کے نجف تک پہنچائے گا۔ یہ سید ذات کا وعدہ ہے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے۔ راضی رہیے گا، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو۔ کوئی بھی ہو، ربائیاں پڑھیں گے نا تو پھر میں زیادہ پڑھوں گا۔ بسم اللہ۔ بھائی ربائی پڑھی، 4 سطریں اور یاد آ گئے۔ حالانکہ یہ کتابت کے اصول کے خلاف ہے، ایک بار داد لے کے پھر دوبارہ آپ کو مجبور کرنا کہ داد دیں گے، بڑے وقفے کے بعد داد دینی چاہیے۔ لیکن موچی دروازہ ہے اور بڑی یادگار مجلس ہے، بڑا تاریخی اجتماع ہے۔ یہاں پر میں نہیں کہتا کہ وقفے داد سے جتنی بنتی ہو اتنی دے دیجیے گا، پھر بھی راضی، ورنہ پچھلی دعوت پر بھی راضی، لیکن خیال سب سے پہلے میں نے پڑھا ہے، میں وہ آپ کے حوالے کرنے لگا۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے علی کا نام لیتے ہوئے۔ بھائی نے کہا ہے نا ہمارے کو نہیں جاتا، تو میں اسی کو کسی اور انداز میں پیش کرتا۔ ہو سکتا ہے مثل آپ کے معیار کے نہ ہو، لیکن مجھے بڑے پسند ہے۔ ایسا منکر جو بلا کا جام لے سکتا نہیں، یہ لازمی ہے جی، میں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو سکھا دوں، لفظ نہ کرے مولا کا واسطہ ہے۔ ہاں، یا میں یوں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا پھر میں یوں کہوں تو پھر آپ نے بولنا۔ عادی بھی ہو گئے نا بعض اوقات، کیونکہ
عرصہ ہو گیا 18-20 سال ہو گئے عقیل محسن کو سنتے ہوئے، تو آپ کی دعاؤں سے ہی ذاکر بنا. مولا کی قسم چاہے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کی دعاؤں سے یہاں لاہور سے ذاکر بنا. ایسا منکر جو ملا کا خیال پسند آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. ایسا منکر جو ملا کا جام لے سکتا نہیں، زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں. اے کرم مولا تیری زندگی کرے. شہزادہ رام بھائی دلاور مولا تیری زندگی کرے. سکرین شاہ یہ آخری بندے تک ایک مرتبہ منظر دیکھیں. ایسا منکر جو بلا کا جام لے سکتا نہیں، زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں، میں اسے مردار ہی کہتا ہوں. اس دنیا میں جو سانس لیتا ہے علی کا نام لے سکتا. سانس لیتا ہے. آپ جیو، آپ سلامت رہو. ایسا منکر جو ملا کا جان لے سکتا ہے، زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا ہے. کسی سے نہیں کا پتا، کوئی پوچھے کسی سے نہیں کا پتا، دوسری کہاں مر کے کسی کو کیا پتا. ہم نے دیکھا رسول کی ہر ایک شخص میں یہ تینوں لاپتہ نہیں لاپتہ. میں نے میر بھائی سے پوچھ لیا ہے، مولا زندگی کرے جناب آصف علی میر صاحب سے، مولا دیر تک سلامت رکھے میرے بھائی حسین میر صاحب سے. یہ خلوص ہوتا ہے مولا کے سمے سے ملالت روز روز نہیں ہوتی. بس 2 یا 4 شعر اور پڑھنا سمجھایا جاتا ہے. ہمیں بعض اوقات بار بار سمجھایا جاتا ہے، یوں نہ پڑھیں یوں پڑھیں، اسے کچھ نہ کہیں، اس کو کچھ نہ کہیں، اس کو کچھ نہ کہیں. مطلب پرانا نوٹ کرو تو بول نہیں ہوتا. یقین جانیے اکثر مجالس پہ ہمیں کہا جاتا ہے پہنچنے سے، جب ہم پہنچتے ہیں لنگر کھلانے سے پہلے ہاں تاکہ گل کا اثر ہو جائے، بھوکا بٹھا کے نا جی وہ لیکچر دیا جائے. خیال کیجئے گا جی حالات ٹھیک نہیں ہے. کیا ہوا حالات؟ یہاں علاقہ ٹھیک ہے. بڑا پڑھ لو. خیال کیجئے گا یوں نہ پڑھیے گا، یوں نہ پڑھیے گا، یوں نہ پڑھیے گا. ایسے نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں پڑھنا، اس طرح نہیں پڑھنا. اسے کچھ نہیں کہنا، اسے بالکل کچھ نہیں کہنا. اور اسے تو بالکل اسے کچھ نہیں کہنا. آپ دان دے رہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آگے نہیں مل رہی ہے. اسے کچھ نہیں کہنا، اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو بالکل. ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے، ہم مزادار ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، حق والوں کا ممبر ہے، حق تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک جگہ پہ بڑی نیاز انہوں نے کہی کہ آپ کو اتنی نیاز ملے گی، آپ کا اقدام پروٹوکول یہ وہ، بڑا اچھا کھانا نصیب کرے کہ آپ ماشاءاللہ ہم بیٹھ کے دسترخوان پہ کھائیے گا. 7-8 کھانے آپ کے لیے بنائے ہیں. وہاں انہوں نے آدھا گھنٹہ لیکچر کیا. آپ بڑی داد لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی سیڑھیاں دیکھی، یہاں داد نہ مجھے ٹینشن نہیں لینی، نیاز پوری دیں گے آپ. میں کہتے گرولا ہے نیاز پوری
उन्होंने ये लेक्चर यूं नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, वैसे नहीं पढ़ना, उसे कुछ नहीं कहना, उसे कुछ नहीं कहना, उसको नाम लेना, उसको नाम लेना। मिंबर पे जाते हुए बादशाहों से दुआ की 2 मिसरे दे दे, ये बुलाएं ही ना। हमारा ताल्लुक अली के इश्क से, इसके दिल में अली है, उसके साथ हमारा ताल्लुक है। इसके दिल में अली ही नहीं, उसके साथ क्या ताल्लुक? क्योंकि जिंदा लोगों से ताल्लुक होना चाहिए। अच्छा, आप आज बातें 4 दिन बाद समझते हैं, फिर फोन करते हैं, मुझसे बड़ा चंगा फिक्र, माशाल्लाह क्या बात। वो वही जरा समझ लिया कर भाई, गोला का वास्ता। अब मीर साहब ने कह दिया थोड़ा मुख्तसर करना है। मैं वो जा रहा था तो मैंने कहा कि मौला ऐसे अता कर दे, तो मैं ये दोबारा बुलाई ना। आप किसी अच्छा की कसम है, उन्होंने दोबारा आज तक नहीं बुलाया। वो मैं पहुंच गया मिंबर पे, 2 मिसरे बादशाह ने अता कर। पहला मिसरा उन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ा। दूसरे मिसरे में बात हुई, वो बैठ गए ऐसे, ये जैसे ये भाई और ये पैकर वगैरह ये बैठे हुए, और मुझे यूं देखना शुरू किया, लेक्चर का असर हुआ या नहीं हुआ, हम कामयाब हुए या नहीं हुए। पहला मिसरा समझ नहीं आया। मैंने कहा तस्कीन दिलो जहां का वजीफा तो करेंगे, कोई ना बोले दुख नहीं, नोट के दाद दो कीमत नहीं, मिसरा कीमों से पड़े दीवारें बोलेगी तुम चुप रहोगे। मैंने कहा तस्कीन है, ये उन्हें समझ नहीं आया, जो मैंने पढ़ा ये उनको समझ नहीं आया। इसमें थोड़ा सा वो लफ्ज ऐसे थे, उन्हें पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा तस्कीन दिलो जहां का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। बोलिएगा मौला का वास्ता दे रहा हूं आपको, आप जी आप सलामत रहे। मैं नौकर, मौला आप आबाद रखे, जिनके हाथ पीछे उठे ये मेरा सलाम है। तस्कीन दिलो जहां का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। वो समझे शायद यही एक शेर था, अगला शेर उससे ज्यादा वजनी था। मैंने कहा चलता है मुनाफिक तो चले अपनी बला से, मिंबर से बया हम भी अकीदा तो करेंगे। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। साहिबान मार्फत, साहिबान अकीदा, साहिबान मुवत्तत, अली के इश्क में डूब के जिंदगी गुजारने वाले लोगों से मेरा खिताब है। तस्कीन दिलो जहां का वजीफा तो करेंगे, जन्नत बना दिया आपने माहौल को, हम दुश्मन हैदर पर तबर्रा तो करेंगे। जलता है मुनाफिक तो चले अपनी बला से, मिंबर से बया हम भी अकीदा तो करेंगे। आप क्या सोचते हैं आपको दीवारों पे काफिर क्यों लिखा गया? उसकी वजह न मजलिस है, न मातम, न जंजीर जनी, न कमर, न अलम, न सबील, न लोहा। मौला की कसम उसकी वजह बयान कर रहा हूं जो अकील मोहसिन की समझ में आया। शऊर की आखिरी मंजिल से जाके वजह पूछी है तो यही वजह मिली, यही इल्हामी मिसरे हैं, यही बयान करने हैं और आपके चेहरे पढ़ने हैं। तस्कीन दिलो जहां का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। जलता है मुनाफिक तो चले अपनी बला से, मिंबर से बया हम भी अकीदा तो करेंगे। चल कर अबू तालिब की सनाखानी से कुछ लोग दीवारों पे काफिर हमें लिखा तो करें। दीवारों पे काफिर राजी राजी नहीं नहीं नहीं, आप रोगों से फूटे तो ना लगाइए। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, सवाली बन के आपसे एक सवाल कर रहा हूं। ये जो अगले 2 मिसरे हैं आपके लिए मिसरे होंगे, मेरे लिए जन्नत का टिकट है, काबर का उजाला है, कयामत के दिन छांव है। मेरे नाम आए आमाल में सुनहरे हरूफ से लिखे जाने वाला अमल है। हर बंदे से नहीं, इसका अकीदा साफ है, वो वैसे बोले जैसे कि हम बोलना चाहते। शेर में आखिरी पढ़, नारा पता नहीं कहां हो जाए। तस्कीन दिलो जहां का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। ये 3 फिक्रे ना बड़े गलत और आम है, इनकी इस्लाह की जरूरत है। पहला फिक्र है इमाम हसन ने सुलह की, गलत फिक्र।
امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی. تھوڑا پریشان بھی ہو گئے، آسان سن کے آتی ہو گئی. دوسرا فکرہ، امام حسین نے جنگ کی، بالکل غلط. ایک مرتبہ سارے دعا کریں، یہ مولا کا ماتمی بنے، سنجید زن بنے، نوح خان بنے، عزادار بنے، اور مولا اسے شفا عطا فرمائے. تین فکریں غلط ہیں. امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی. حسین نے جنگ نہیں کی، حسین سے جنگ کی گئی. تیسرا فکرہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے لیکن غلط. لوگ کہتے ہیں شیعوں کے گھروں پہ علم ہوتے ہیں. شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہوتا، علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا ہے. بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے ذکر میں. مولا کی قسم جنت سے زیادہ بڑا ماحول بنا ہوا. تسکین دل و جان کا پچھلے شیخ کیا کرنا، وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرات کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے. آؤ میں آج آپ کا امتحان لے رہا ہوں. آپ سے کل سنتے کیسے ہیں، سمجھتے کیسے ہیں، پھر بولتے کیسے ہیں. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے. منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں. میں موچی دروازہ کے ہزاروں کے مجمع کو گواہ کر کے بیانیہ طور پہ اعلان کر رہا ہوں، میرے موت کے بعد بھی یہ دو مصرے گونجیں گے، یاد رکھے جائیں گے. تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے. منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. عقیدہ بیان کر رہا ہوں، آپ کا عقیدہ میرا عقیدہ یہی ہے. منہ پھیر لے دنیا، ہمیں مشرک سمجھ کر غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کرے. ہمیں مشرک سمجھ برادر جعفر علی میر، علامہ عرفان عبدی اور حماد علیہ سید محسن نقوی شہید، ان کو اللہ تعالیٰ کرور جنت نصیب کرے. اور آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے. اور جو حضرات کل صبح سے یہاں اس مجلس میں اور اس جلوس کے انتظار میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے کاروبار رزق میں اضافہ کرے اور ان کو صحت و سلامتی عطا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد آل محمد صلوات. میں نے کہا صرف آواز بڑھا دو، تھوڑی سی آواز بس. امیر حسن اسی میں سارا مسائل. بڑا نصیب، بڑا وقت ہے آپ کا، بادشاہوں کا بڑا کر. ایسی مدد دنیا میں کہیں نہیں جو آپ کے پاس. امیر بادشاہ، امیروں کے جنازے ایسے ہوتے ہیں.
کیا نہیں بتایا تھا رسالت میں آپ نے امت کو؟ بیٹی کا احترام بتایا. جب بھی نبی کی بیٹی آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. پورے مدینے نے دیکھا. حسن اور حسین کو کاندھوں پہ بٹھا کے دکھایا کہ یہ مجھے کتنے پیارے. علی کو غدیر میں بلند کر کے دکھایا یہ مجھے کتنا پیارا. کتنا وقت لگا امت کو نگاہیں پھیرنے میں. 11 ہجری میں رسالت مآب کی آنکھیں بند ہوئی. ایک فکرہ پڑھو مسائل کا. 11 ہجری میں رسول کے بعد ایک دن بادشاہ علی گھر آئے تو محمد کی اکلوتی بیٹی رو رہی تھی. پوچھا آپ کو میری زندگی میں کس نے رلایا؟ بی بی نے پوچھا یا علی کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. واہ یہ ذکر کا معجزہ ہے میرا کمال نہیں. یا علی کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. جتنا بہادر تھا علی پھر بھی آنسو بہ گئے. آنسو رو کے فرماتے ہیں زہرا یہ ارمان نہیں ہے کہ وہ مجھے سلام نہیں کرتے. دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے. منہاج الحسین میں نے آج مجلس پڑھی. بسم اللہ جی میں نے مجلس پڑھی. جناب قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وہاں موجود تھے. میں نے کہا 2 ہی تو بیٹے ہیں نبی کی بیٹی کے. انہوں نے چٹ لکھ کے بھیجا. انہوں نے کہا 2 نہیں ہیں 3 ہیں. میں نے کہا اسی دکھ میں تو رو رہے ہیں. 2 تو دنیا میں آئے, تیسرا تو دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہوا. یہ رات ذاکر کی محتاج نہیں ہے. میں معافی مانگوں گا عزاداروں سے اس رات میں ذاکر کا انتظار نہ کیا کریں. ان راتوں میں رونے کے بہانے ڈھونڈا کر, مجمع میں پردہ دار دیکھ کے رویا کر. کوئی 4 سال کی بچی رو رہی ہو تو رویا کر. کوئی دستک دے کے پانی مانگے تو رویا کر. عزادار کہتے ہیں اسے رونے کے بہانے ڈھونڈے. اسی لاہور میں ایک جج گزرا ہے کاظمی سید سجاد حسین شاہ کاظمی. اول سے آخر گریہ ہو جائے گا اگر دھیان ذکر کی جانب ہوا. جج کی کرسی پہ آ کے بیٹھا. بھری ہوئی عدالت تھی. جو مجرموں کو بلاتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو. بھری ہوئی عدالت میں سید جج تھا, کرسی پہ تھا. جو مجرموں کو آواز دیتے سیدوں سے معافی. اس میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو. اترا نہیں, کرسی سے گر پڑا. ساتھ والے کمرے میں جا کے کہتا یا علی تیرا اپنا مقدر, میں اپنی عدالت میں 1400 سال بعد تیری بیٹی کا نام نہیں سن سکا. وہ بھی تو علی تھا جو شام کے درباروں میں 5-5 لاکھ تماشائیوں میں شرابیوں کے مجمع میں. بسم اللہ. آج کی رات ذاکر کی محتاج ہے. پرسہ ایسے دیا کر جیسے غریب روتا ہے. امیر بن کے بیٹھو تو رونا نہیں آتا. فرش عذاب پہ غریب بن کے بیٹھا کر.
بڑا نقصان ہوا ہے سیدوں کا، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بڑا نقصان ہوا ہے۔ صحیح پڑھ دوں تو تم برداشت نہیں کر سکو۔ کیا یہ نقصان کم ہے؟ باپ کے بعد جب تک زندہ رہی بی بی فاطمہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، یہ نقصان کم ہے؟ کیا فرماتے تھے پیغمبر اپنے بیٹوں کے بارے میں؟ کئی بار فرمایا حسن میرا امیر بیٹا ہے، اللہ اکبر، حسین میرا غریب بیٹا۔ فرق جانتے ہو امیر اور غریب کا؟ جس کے بارے میں نے کہا نا یہ امیر بیٹا ہے، امت نے امیر سمجھ کے 2 کفن دیے۔ امیر سمجھ کے 2 بار کفن دیے۔ جس کا کہا نا یہ غریب ہے، 3 دن تک کفن کے بغیر لاش صحرا میں پڑی رہی۔ بس سروں پہ ہاتھ آ جائے تو یہ قبولیت ہوتی ہے، منظوری ہوتی ہے، کوئی برکت ہوتی ہے۔ یہ پہرا ہوتا ہے معصومین کا مجلس میں۔ نفیس ترین امام علی کا نفیس ترین بیٹا، مولا تیری آنکھوں پہ رحمت کرے، امام حسن مصطفیٰ شہزادہ احمد، منبر کی قسم روزے کے ساتھ تھا معصوم۔ کیسے قتل کیا امت نے؟ جواب دو۔ ہیں جی؟ زہر دے کے۔ کسے زہر دیا؟ کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام، ظالمہ نے زہر دیا، زہر ہلاہل۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، پتھر روتے ہیں ایسے فکروں پہ، تو پھر بھی عزادار ہے۔ زہر ہلاہل یہ روم سے شام منگوایا گیا، شام سے مدینے آیا۔ معافی چاہتا ہوں، 14 بنت اشعث نے شربت میں ملا کے روزہ دار امام کو دیا، روزہ کھولے۔ قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، یہ زہر ہلاہل جس نے روم سے بھیجا تھا، اس نے ساتھ تحریر کر کے بھیجا۔ یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، جو زہر پتھر کو ٹکڑے کر دیتا ہو، اس نے امام کے جگر کا کیا حال کیا ہوگا؟ جو اب بھی نہ رو سکے وہ سر چکا لے گا یا خیرات مانگے شام والی بی بی سے۔ قرآن کی عزت کی قسم، روزہ دار امام نے ایک گھونٹ بھرا، جام واپس دیا۔ ملونہ کہتے تھوڑا اور پیے، مولا فرماتے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو نے اتنا بھی نہیں سوچا میرا قاسم ابھی صرف 3 سال کا ہے، میرے بیٹے کے یتیم ہونے کا بسم اللہ۔ تیاری کرو۔ بڑا گریہ کیا، استقبال کیا مسئلے کا، بہت اچھے انداز میں آپ روئے، ماتم کی آواز بھی بلند ہوئی، گریہ بھی بلند ہو گیا۔ علی کی بیٹی آپ کو دعا دے گی۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ جو رونے کی نیت سے آیا ہے، جسے یہ علم ہے کہ پچھلی پوری رات علی کی بیٹیوں نے رو کے گزاری ہے، جن کو معلوم ہے یکم محرم سے 10 محرم، 10 محرم سے 28 صفر تک جس حسین کا ماتم کیا ہے نا، آج وہ بھائی کے جنازے میں پرسہ لینے آئے گا۔ بس اتنا سوچ کے رو لینا کہ حسین تم پہ راضی ہو جائے۔ ماں بہنوں سے منت، جوانوں سے منت، بزرگوں سے منت، یہ نہیں دیکھنا ساتھ کون بیٹھا ہے، منہ چھپا کے نہ رونا، شرم کر کے نہ رونا، ایسے رونا حورے بھی زہرا سے کہیں، بی بی یہ جو تیرے جنازے، تیرے بیٹے کے جنازے پہ آئے ہیں، یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ مجھے قرآن کی قسم، تو جتنا
जितना भी रो लेगा ना, आखिर घरों को चला जाएगा, हंसते बसते घरों में जाओगे, बच्चों के साथ बैठोगे। मुझे इस मिंबर की कसम है, जब ये पिंडाल खाली हो जाएगा फिर 3 बीबियां रह जाएंगी, और मौला की कसम तीनों जख्मी होती है। मोहम्मद की बेटी का पहलू जख्मी होता है, अली की बेटी के बाजू जख्मी, सर जख्मी, जो अब न रोए वो सर झुकाए। तीसरी मासूमा हुसैन की जख्मी कानों वाली बेटी, जब तू चला जाता है बीबी सकीना रो के कहते बुढ़ी अम्मा, ये जो अभी मातम कर रहे थे ये हमारे हौसला। तैयारी करो, ये रंग है और बहुत अजीब रंग है। मैं सवाली बन के मिन्नत कर रहा हूं शाम वाली बीबी से, बीबी हमारा पुरसा कबूल करना। ये जितनी पर्दादार माए बहनें बैठी हुई है ना, ये बीबी ज़ैनब आलिया के हिस्से का मातम करने आई, लेकिन इनको क्या पता ज़ैनब कैसे रोई हसन को। मुझे क्या मालूम अमीर भाई को बहनें कैसे रोई। तुमने सिर्फ जनाजे देखे हैं ना, तीरों वाले जनाजे नहीं देखे। तीरों वाले जनाजों पे बहनें कैसे रोती हैं मैं नहीं पढ़ सकता, ना तू सुन सकता है। 2 जुमले गरीबी के पढ़ता हूँ, हौसला करो एकदम। अव्वल से आखिर तक जब क्रिया हो इसे मजलिस कहते हैं। दुआएं मांगा कर, हाजात मांगा कर, करो मेरी माँ मौला तेरा पुरसा कबूल करे। तेरे दिल तक कोई बात पहुंची है, जो अरमान तुझे खा गया है, तेरी हाय सबसे बुलंद हुई है। मौला तेरे पर्दों की और तेरे बच्चों की हिफाजत फरमाए। इजाजत है फिक्रा पढ़ूं फिक्रा। जैसे जैसे जहर गुजरता गया जिगर कबाब होता गया। मासूम ने जोधा को देखा, क्या मैं तेरा अच्छा शौहर ना था? क्या मैंने तुझे कभी जुल्म किया तुझ पे? तुझे कभी तकलीफ दी? इमामत का रोब था, इसके हाथ में जहर वाला बर्तन था। कुरान की इज्जत की कसम, इमाम के रोब से बर्तन मिट्टी पे गिरा। ऐसा जालिम जहर था, मिट्टी से धुआं निकलने लगा। इतना जालिम जहर ने हसन के अंदर जाके पता नहीं जिगर का क्या हाल किया। इमाम 9 मर्तबा बैठा, 9 मर्तबा उठा, रो के कहा अम्मा मैं उजड़ गया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तैयारी करता मैंने कोई मसाइब नहीं पढ़े। मैं चाहता हूँ चूंकि 3 साल मैं सही मजलिस नहीं पढ़ सका, अरमान रह गया मुझे। आज मैं चाहता हूँ 2 जुमले मसाइब पे तुम्हें सुनाओ। साल के बाद आनी है 28 सफर, अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। वैसे रो जैसे गरीब रोते हैं, जैसे अपने जनाजों में रोते हो। तुम्हें वास्ता दे रहा हूं पाक सैयदा की चादर का। अमीर बन के नहीं, शर्मा के नहीं, गरीब बन के रो। चीखे मार के फुर्सा दे, तेरी चीखें जाए नहीं जाती। जब तू ऊंची आवाज में रोता है, अली की इज्जतदार बेटी अर्श थाम लेती है, रो के कहती है बारे इलाहा, इन्होंने जनाजे में तीर लगते देखे नहीं, इन्हें क्या मालूम जहर ने मेरे भाई का क्या हाल किया। इन्हें क्या मालूम गाजी कैसे तड़पता रहा। इन्हें क्या मालूम हुसैन की क्या हालत। मातम किया कर, मातम इबादत। कभी ड्रामा मिंबर से नहीं किया, लानत भेजता हूं जो मिंबर पे ड्रामा। बेटा 3 साल का हो, बाप को जहर मिल जाए, क्या गुजरती है बाप पे। शहर भी अपना, वतन भी अपना, इमाम भी अमीर। आज जुमला पढ़ के सुनाता हूं, दीवारों के सहारे लेता हुआ मोहम्मद मुस्तफा की कब्र पे आया। जिंदगी की आखिरी नमाज बाजमात पढ़ाई,
دو نمازیں بڑی مشکل پڑھائی امام نے. ایک جب باپ کا سر زخمی تھا اور علی نے کہا حسن نماز پڑھا, کائنات قربان کر دو ایسی امامت پہ. باپ تڑپ رہا تھا, بیٹا نماز پڑھا رہا تھا کہ اب بھی ہمیں رونے کا حق نہیں, روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا. جگر چھلنی ہو رہا تھا, امام نماز پڑھا رہے تھے. جب نمازی چلے گئے, معصوم نے قرآن کھولا, نانے کی قبر کو دیکھا, چند آیتیں پڑھ کے فرماتے نانا ہو سکتا ہے حسن کی آخری تلاوت ہو سکتا ہے کل سے تیرے روزے پر قرآن پڑھنے میں نہ آ سکوں, ہو سکتا ہے میری تلاوتیں بسم اللہ. یہ حق ہے رونے کا, یہ حق ہے رونے کا جیسے رو رہے ہو. شام کے وقت ہاں فکرہ سننا, فکرہ سنیے, ساری فکرہ سننا, ساری مغربین کے بعد پرندے نہیں اڑتے. جانتے ہو نا مغربین کے بعد پرندے نہیں اڑتے. قرآن لے میں سر پہ رکھتا ہوں, ایسا کوئی درد تھا حسن کی تلاوت میں, پرندوں نے آشیانے چھوڑے, ایک دوسرے سے کہتے ہیں آؤ محمد کے بیٹے کی تلاوت کا درد سنو, لگتا ہے اس کے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے. فرشتوں نے تسبیح چھوڑی, حوروں کے بال کھل گئے, امام کا چہرہ زرد ہوا, ماتم ماتم ماتم. اللہ اکبر, مولا آپ کا ماتم قبول کرے. میں اس فکرے کے پڑھنے سے ڈر رہا ہوں, پتہ نہیں آگے سن سکو یا نہیں, لیکن اٹھنا نہیں جب تک میں ماتم کی صدا نہ دوں. منت کر رہا ہوں ایک ایک عزادار سے. بڑی قبولیت ہے ذکر میں, بڑی قبولیت ہے. صرف بیٹھ کے سنیے گا, جو جہاں کھڑا ہے میرا سلام ہو. نانا کی قبر سے اٹھا, چھوڑ دیا مضمون کچھ. اس میں شراب پہ آیا, یادی دروازے پہ ہاتھ رکھا. مجھے میری ماں کی چیخیں نا, میرا کلیجہ ہل رہا ہے اس وقت پڑھتے ہوئے. دروازے پہ ہاتھ رکھا, درد بھری آواز میں سلام کیا. بی بی ام فروہ نے دروازہ کھولا, امام کا چہرہ دیکھا, آواز مولا لگتا ہے خیر کوئی نہیں. فرمایا مجھے زہر مل گیا ہے, بستر بنا, تیری چھوٹی اولاد ہوگی مجھے معافی دینا. بی بی نے بستر بنایا, امام بستر پہ لیٹے. جسے زہر ملے اس کا دو باتوں پہ دل کرتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ یا پانی مانگتا ہے یا تڑپنے کی جگہ مانگتا ہے. حسن کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں, کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں. بی بی نے کہا مولا کوئی حکم کرنا, پانی دوں. آوازی پانی نہیں, میرا جگر جل گیا ہے. ایک لمحے کے لیے میرا 3 سال کا بیٹا, اور چھوٹی اولاد والو, تمہارا ماتم کم از کم باقیوں سے بلند ہونا چاہیے. 3 سال کے سوئے ہوئے بچے کو ماں نے باپ کے سینے پہ سلایا, مر نہ جائے ہم سید. بچہ تڑپ کے اٹھا, اماں گرم جگہ ہے. آواز ہے گرم جگہ نہیں ہے, باپ کا سینہ ہے. آج کی رات قاسم ہم اجڑ گئے. شہزادے نے آنکھیں کھولی, باپ کا چہرہ دیکھا, آواز ہے بابا تیرے چہرے پہ غریبی. آواز ہے قاسم آ میرے گلے لگ جا. حوصلہ گرا تو تم لازمی رو گے, اول سے آخر تک. اس فکرے پہ اگر کسی کی ہائے نہ نکلے تو وہ سر جھکا کے بی بی سے بھیک مانگے. فکرہ ایسا پڑھا, باپ تڑپتا ہوا بیٹے نے دیکھا, بابا تیرے چہرے پہ اتنی غریبی, بابا تیرا چہرہ زرد, بابا تیری آنکھوں میں آنسو. آواز ہے قاسم مجھے زہر مل گیا ہے. بس امیر اور غریب میں یہی فرق ہے, جسے 3 سال کا بیٹا بستر پہ تڑپتا دیکھے اسے امیر کہتے ہیں. جسے 4 سال کی بیٹی خنجر کے نیچے, قاتل کی ضربوں کے نیچے تڑپتا ہوا دیکھے اسے کائنات میں غریب کہتے ہیں. بیٹی کہہ رہی تھی چھوڑ دے میرا پیاسا بابا, چھوڑ دے. حوصلہ
बेटे को भेजा, लेकिन साथ एक फिक्रा का, ये फिक्रा समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा मातम हो जाएगा। आवाज़ कासिम, इंतजार कर लेना, मेरी बहनों को जगाना नहीं। क्यों बाबा? आवाज़ी उसे हुसैन के कातलों ने बहुत जगाना। जो आप मातम न करे वो सारी से करे। आवाज़ी उन्हें हुसैन के कातलों ने बड़ा हौसला देना, मैं पढ़ता हूँ, बड़ा जगाना है। आवाज़ी इंतजार करना, जब तक जागे ना, तहज्जुद के वक्त दरवाजा खोलेगी तब बता देना तेरे बाप के वक्त थोड़ा है। कुरान की इज्जत की कसम, 3 साल का बच्चा नींद से जागा हुआ कभी किसी दीवार का सहारा लेता है, कभी किसी दीवार का सहारा लेता है। जाफर तैयार के दरवाजे पे आके कासिम साल की टेक लगा के बैठा। आखिर 3 साल का बच्चा था, अपने आप से बातें शुरू की, रो रो के कह रहे बाबा जल्दी ना करना, बाबा जब तक मैं ना आऊं आंखें बंद ना करना, बाबा जब तक मैं वापस ना आऊं एक बार मुझे देख लेना, एक बार मुझे मिलने देना। अब हौसला करो तो पढ़ता हूँ। ये गुफ्तगू, इसकी आवाज पहुंची बीवी फिजा के कानों पे, तड़प के वहां आई जहां अली की बेटी थी। आवाज ही आकाजादी, कोई मासूम दरवाजे पे है, लगता है यतीम होने वाला है, अल्लाह जाने कौन है। बीबी ज़ैनब उठी, कासिम का लेजा सुना, आवाज ही अम्मा तू दरवाजा न खोल, इसका लेजा कासिम जैसा है, दरवाजा मैं खोलती हूँ। बीबी ने दरवाजा खोला, कासिम का सर बीबी के कदमों में आया। आवाज आई कासिम, हाथ पकड़ लो यार, हाथ पकड़ लो। नहीं, हाथ में पड़ना। आज की मजलिस तुझे भूलेगी नहीं, नहीं भूलेगी, मैं वादा कर रहा हूं, नहीं भूलेगी। या अली, या ज़हरा, बेटे को उठाया, कासिम तेरे सर में खाक, कासिम तेरे आंसू, बेटा क्या हुआ? अम्मा ज्यादा सवाल न कर, इमाम वक्त के पास वक्त थोड़ा रह गया है। नहीं समझ आया मैंने क्या पढ़ा? मेरे बाबा को जहर मिल गया है, अली की बेटी तड़प गई। उम्मे कुलसूम अपना बुर्का पहन मेरा ले आ, बुर्के सर पे रखे, तेज कदमों से चली। अब भी तू नहीं समझा, यही फर्क है अमीर और गरीब में। जिसकी मौत की खबर सुन के ज़ैनब बुर्का पहन के आए, वो अमीर होता है। जिसकी लाश पर हथकड़ियां पहन के खुले हुए सर के साथ, बगैर चादर के, जख्मी सर से रो रो के कहे, ओ मेरा नवाब हुसैन, ओ मैं उजड़ गई हौसला। ये है मातम, थक गए, जनाजे की फिक्र पड़ता। अम्मा एक लम्हे के लिए बैठो, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। मेरा दिल गवाही दे रहा है, या किसी की आमद करीब है, या दुआ करो मैं मर जाऊं, या दुआ करो तो सुन लो। बिस्मिल्लाह, मौला तेरी जिंदगी करे। चादरें पहन के पहने आए, मौला तेरे बच्चों की जिंदगी दराज करे। एक लम्हे की खामोशी, एक लम्हे की खामोशी। 2 जुमले बशायर के हैं, पढ़ के मातम की आवाज देता हूँ। मेरा अपना जिगर दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ ऐसे मर ना जाए। बड़ा मातम किया है तू। इमाम हसन के जनाजे पे मातमी हो तो जितना मातम करो उतना कम है। जनाजा भी करीब होगा, 2 जुमले सुनो। मर जाना है, जिंदगी फना है। सिर्फ वो मसाइल पढ़ता हूँ जो आज से पहले बहुत कम पढ़े हैं। कुरान की कसम, ज़ैनब का पहला कदम हसन के हुजरे में आया। मंजर कयामत का
لے کے کھڑی تھی. امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں آ رہے تھے. بس یہی فرق ہے امیر اور غریب میں. جس کے جگر کے 70 ٹکڑے ہو وہ امیر ہوتا ہے. جس کی لاش کھوڑوں کے نیچے پامال ہوتی رہے اسے غریب کہتے ہیں. جسے بہن ڈھونڈتی رہے اسے غریب کہتے ہیں. جو ماتم نہ کرے وہ سر چکائے. یہ جنازے کے ٹھکرے پڑا. رشتہ دار جمع ہوئے, سارے رشتہ دار جمع. تھوڑی آواز میں آئی. سارے رشتہ دار جمع ہوئے. سارے رشتہ دار, دائیں بہنیں بائیں بھائی بیٹھے. حسن نے آنکھیں کھولی, بہنوں کو دیکھا, بھائی کو دیکھا. تیرا کلیجہ ہے, جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے ذرا دیکھنا مجھے. تیرا کلیجہ ہے تو سن جا. دائیں بہنیں بائیں بھائی بیٹھے ہیں. ایک ایک کا چہرہ دیکھا. حسین مولا آیا ہوا ہوں, حسین العابدین مولا بیٹھا ہوا ہوں. قاسم جی بابا, آوازی مسلم بھائی مولا موجود ہو. آوازی حنفیہ مولا موجود ہو. آوازی سارے آئے ہو. عباس نہیں آیا. آواز آئی مولا جب سے سنا ہے تجھے زہر ملا ہے. دیواروں سے ٹکرے مار مار کے کہہ رہا ہے کوئی مجھے قاتل کا نام بتاؤ. میں پوچھوں ہمارے شہر میں ہمارے مولا کو زہر سے کس نے قتل کرنے کی کوشش کی؟ آدم آدم آدم. اس نے حسن امام کو زہر دیا. سن لو تو پڑھتا حوصلہ سے ہاتھ قابو کر لو یا پانی پلا دو. میں دیکھتا ہوں موقع ہے آج مجلس میں یہ جنازے کے بارش آ رہی ہے. قسم ہے امام کی غریبی کی. مسموم امام کے عزاداروں, حسن امام, یہ اس انداز سے حسین نے حسن کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. حسن نے وصیتیں کی, دائیں بائیں 9 مرتبہ دیکھا. دعا کر دے مجھے موت آ جائے. غریب کی جھولی میں امیر کی آنکھیں بند ہوئی. انا للہ و انا الیہ. عرش میں زلزلہ آیا, عرش میں زلزلہ آیا, بقیہ میں زلزلہ آیا. رسول کا بوسہ ہلا, قبر مصطفیٰ کا چراغ بجھ گیا. حوروں کے بال کھلے, ملائکہ نے تسبیح چھوڑی. مدینے میں دیواروں سے آواز آئی انا للہ و انا الیہ, انا للہ. حوصلہ حوصلہ. یا زہرا بی بی, میں دعا کر رہا ہوں مجھے طاقت ہے پڑھنے کی. جالی آخری فکر, آخری ماتم کرواتا ہوں. بڑا ماتم کر چکے ہو, بڑے شدید مارنے ہیں تجھے. یہ دیکھ جڑے ہوئے ہاتھ, اجازت دے میں ویسے پڑھ دوں جیسے حق ہے. بھائیوں نے غسل دیا, بھائیوں نے کفن دیا, بھائیوں نے جنازہ اٹھایا. حسین قبرستان آیا. آگے پہلے رش تھا. یہ رش جنازے کے لیے نہیں تھا, یہ جنازہ روکنے کے لیے تھا. ایک ملعونہ نے رومال کا اشارہ کیا. 300 تیر کمانوں میں چڑھا. حسن کا جنازہ تیروں کی بارش, کبھی پیچھے گیا, کبھی آگے آیا, کبھی پیچھے گیا, کبھی آگے آیا. غازی نے کہا حنفیہ میں تلوار لے کے آتا ہوں. آواز آئی حنفیہ, نہیں 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 نہیں. آخری فکر, آخری زنجیر زنو, حاتمیوں, عزاداروں, آخری فکر ہے. مجھے عباس کے علم کی قسم. دوڑتا ہوا عباس گھر آیا. دوڑتا ہوا, تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. دوڑتا ہوا گھر آیا. بی بی زینب کی چیخ نکلی, بہنوں میں کچھ ہو. عباس نے پہلی بار مجھے سلام نہیں
واسطے سب واسطے اپنے واسطے